نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب اور سیاہ ستہ کی اہم ترین کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1925۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مشہور زمانہ صحابی اور سب سے زیادہ پیارے نبی کے ارشادات عالیہ کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ ثلاث مرار قالوا یا رسول اللہ لمن قال للہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی اس طرح کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ رکے تو صحابہ کرام جو شمع رسالت کے پروانے ہیں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کے لیے؟ دین خیر خواہی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن دین خیر خواہی کس کے لیے؟ ہم کس سے خیر خواہی کریں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا للہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ نمبر 3، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ نمبر 4، عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ یہ 4 باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کی مختصر توضیح اور تشریح سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں، تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے۔ خیر خواہی کا معنی ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلا چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ ہم کسی کے لیے بھی اچھا چاہیں گے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو یہ خیر خواہی ہوگی، اور اگر برا چاہیں گے تو یہ بدخواہی ہوگی۔ تو خیر خواہی اور بدخواہی یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور بدخواہی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب امید ہے کہ خیر خواہی کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے۔ بھلا چاہنا، اچھا چاہنا خیر خواہی ہے، جس طرح کہ باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کا، بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر جو رشتے ہوتے ہیں، جو صحیح معنی کے اندر رشتے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بھلا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، فائدہ سوچتے ہیں، نفع سوچتے ہیں، برائی اور مخالفت یہ نہیں سوچتے۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ امید ہے کہ خیر خواہی کا معنی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سنیں آگے کی تفصیل۔ خیر خواہی کس کے لیے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا خیر خواہی کریں؟ اللہ تو سبحان اللہ
وہ تو شہنشاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اس نے اکیلے بنایا ہے، وہ کسی کی خیر خواہی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں، تم سب میرے محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیا خیر خواہی کریں گے؟ تو یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی سے مراد یہی ہے کہ اپنی خیر خواہی۔ جب اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی پر عمل کریں گے، تو دراصل ہم کس کی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کی۔ کیونکہ میں پہلے کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا بغاوت پر اتر آئے، کوئی ایک بندہ بھی سجدہ نہ کرے دنیا میں، اور ایک وقت ایسا آئے گا ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کی جھلکیاں شروع ہو چکی ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں نیکی کی جگہ ویران ہوتی جا رہی ہیں، اور برائی کے اڈے، غلط جگہ، دنیاوی جو محافل ہیں وہ آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور جب وہ زمانہ آ گیا سمجھو قیامت آ گئی۔ وہ قیامت کا اینڈ ٹائم ہوگا، اور قیامت کا مطلب کیا؟ زمین و آسمان ختم، سیارے، ستارے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، انسان، تمام مخلوقات عالم ختم۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی تھی اس کا خاتمہ، اور قیامت کے بعد سب کو قبروں سے نکالنا، میدان قیامت میں جمع کرنا اور ان کا حساب کتاب لینا۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے، ایک بندہ، 8.5 ارب کی آبادی دنیا کی، ایک بندہ بھی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئی۔ یہ اللہ اللہ کی پاور ہے۔ اللہ اللہ کہنے والا ختم، دنیا ختم، دنیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بیس پہ چل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کی خیر خواہی ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کا کیا اچھا چاہ سکتے ہیں؟ اللہ تو سبحان اللہ، وہ تو اتنی عظیم ذات ہے کہ اسے تو ہمیں ہماری کسی خیر خواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں خیر خواہی سے مراد بھی دراصل اپنی خیر خواہی ہے، اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی پابندی کریں، اللہ کے دین کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں، کیونکہ رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول پاک کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، رسول پاک کی نافرمانی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ مراد ہے، اللہ کی خیر خواہی میں بھی دراصل ہماری خیر خواہی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، کتاب اللہ کی خیر خواہی، قرآن پاک کی خیر خواہی۔ اس میں بھی آپ سمجھ لیں ہم قرآن پاک کی کیا خیر خواہی کریں گے؟ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، بے نیاز ذات کا کلام ہے اور بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کی تو یہ ایک خصوصیت ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے یہ آپ کے سینے سے نکل جائے گا، چاہے آپ جتنے مرضی بڑے حافظ قرآن ہیں۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، اسے پیار کرو گے یہ اور قریب آئے گا، اور پیار کرو گے اور قریب آئے گا، اور پیار کرو گے اور قریب آؤ گے، اتنا سا دور جاؤ گے اتنا دور چلا جائے گا، اتنا دور جاؤ گے یہ اتنا اور دور آگے چلا جائے گا۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابلے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی ایسے حفاظت کرو جس طرح اونٹ کو باندھ کر اس کی حفاظت کرتے ہو۔ ہم کسی جانور کو باندھتے ہیں قلعے کے ساتھ، سنگل کے ساتھ، تو تب جا کے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ چلا جاتا ہے اور پھر گم بھی نہیں ہوگا، پھر مسجدوں میں اعلان کراتے پھریں گے، ملے گا بھی نہیں، کبھی مل بھی جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی رسول پاک نے مثال دی کہ قرآن پاک کو اگر پڑھ کے تلاوت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے نگرانی میں رکھو گے تمہیں یاد رہے گا، اور اگر اس کو یعنی چھوڑ دو گے، دوری اختیار کرو گے، یہ تم سے ایسے غائب ہو جائے گا کہ یہ تمہارا عطا پتہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، محبت کا جواب محبت سے اور بے نیازی کا جواب بے نیازی سے دیتا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کی خیر خواہی بھی کیا ہوگی؟ دراصل ہماری خیر خواہی ہے، قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور جس طرح کہ میں نے پچھلے اس جمعے کو بیان کیا تھا، قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، وہ 5 حقوق ادا کریں تو ہماری اپنی خیر خواہی ہو جائے گی۔ کتاب اللہ کی ہم نے کیا خیر خواہی کرنی ہے؟ قرآن پاک کی جو سب سے پہلے تو بات ہے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانیں، پھر اس کی تلاوت کریں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اسے ساری دنیا تک آگے پہنچائیں۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، یہ سب پر لازم ہے کہ یہ ان کی ادائیگی کریں اور اپنی خیر خواہی کریں۔ یہ نام تو لیا گیا ہے کتاب اللہ کی خیر خواہی کا، لیکن یہ بھی دراصل کس کی خیر خواہی ہے؟
ہماری اپنی خیر خواہی ہے. ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کوئی قرآن پاک پہ کوئی احسان چڑھ گیا ہے یا قرآن پاک کا ہم نے کوئی بہت بڑا فائدہ کر دیا ہے؟ نہیں، اپنا فائدہ کیا ہے. 1 ارب پڑھے تو نیکیاں 10 کس کو ملے گی؟ قرآن پاک کو ہمیں ملیں گی. 2 ارب پڑھے تو 20 نیکیاں ہمیں ملیں گی. 3 ارب پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی. اور یہ انعامات قیامت کے دن ہمیں ملیں گے یا قرآن پاک ہمیں ملیں گے. تو یہ خیر خواہی بھی دراصل اپنی ہی خیر خواہی ہے. نمبر 3، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا. یہ جو مسلم حکمران ہوتے ہیں، اسلامی حکمران، اسلامی حکومتیں قائم کرتے ہیں یا اسلامی حکومتیں قائم نہیں بھی کرتے تو اسلام کے نام پر جو ملک بنے ان کے حکمران ہیں. جس طرح کہ چلو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو لے لیتے ہیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے کیسے خیر خواہی کریں؟ ان سے بھی خیر خواہی کرنا لازم ہے. ان کی خیر خواہی کیسے ہوگی؟ اگر یہ اچھا کر رہے ہیں تو انہیں سپورٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو ان پہ روک ٹوک کریں، ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، ان پر تنقید کریں. تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے ٹائم پاس نہیں، تنقید برائے اصلاح، کسی کی اصلاح ہو جائے. تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. یہ نہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ اس طرح مل جاؤ، بس پیسہ بناؤ، حکمرانوں کے ساتھ ملو، غلط کریں صحیح کریں، بس نعرے پہ نعرہ ان کا. یہ خیر خواہی نہیں ہے. یا اسی طرح حکمران اچھا کر رہے ہیں اور ان کی برائی کرے چلے جاؤ. اچھا بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو بس کیونکہ یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہے، ہمارے پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی مخالفت کرنی ہے. تو یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ اگر وہ ظلم کریں تو ان کا مقابلہ کریں، اور اگر وہ اچھائی کریں ان کا ساتھ دیں. یہی طریقہ تبلیغ ہے اور یہی دین کی دعوت کا پیغام ہے. یہ نہیں کہ اللہ معاف فرما ہر وقت گتھم گتھا، ہر وقت لڑائی جھگڑے، یہ اس پارٹی کا حکمران ہے، اس پارٹی کا حکمران ہے، ہمیں کیا لینا دینا کس پارٹی کا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے قرآن و سنت پر چلتا ہے یا نہیں چلتا، اللہ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، سنت رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ تو ویسے ہی قرآن پاک کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں نہ بٹو. تو سیاسی اور مذہبی پارٹیاں بنانا جائز نہیں ہے، مجبوراً ہم نے قبول کی ہوئی ہے. چونکہ اب آ گئی ہے، نام رکھ لیا ہے، اپنا اپنا قائد چن لیا ہے، بس چل رہا ہے. لیکن ایسا موقع آ جائے، ایسے حکمران آ جائیں جو ان پارٹیوں کا خاتمہ کر دیں اور مسلمانوں کو ایک کریں سیاسی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر، تو ہم سب پر لازم ہے کہ سب سے پہلے ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ جھگڑے مسلمانوں کے ختم ہوں. تو یہ ہے مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی. اچھا کریں ان کا ساتھ دیں، غلط کریں ان کی تردید کریں. اور یہ نہیں کہ ہر اعتبار سے یا تو مخالفت میں آگے نکل جائے یا موافقت میں حد سے آگے نکل جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اس بارے میں بڑا واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. دوبارہ حدیث مبارکہ سنیں، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، یہ ظالم کی مدد یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. آپ نے فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی ہے تمہارے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آ گئی ہے، ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے. ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے کہ بھائی آپ یہ کیا غلط کر رہے ہیں، کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ گنہگار ہوں گے. ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم نہ کرنے دو. چھوٹا ظالم ہے بڑا ظالم ہے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق اس کا ہاتھ پکڑ لیں. کوئی ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں اور آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو آپ پر لازم ہے اس ظلم کو روکیں. اپنی اپنی طاقت کی بات ہے. محلے داری کی سطح پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے میرا اس سے کیا واسطہ، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے. ظلم ہو رہا تھا، آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ گنہگار ہو گئے. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. مظلوم کی مدد تو ہم نے خیر کرنی ہوتی ہے، ظالم کی مدد ایسے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے ظلم نہ کرنے دیں. یہ ظالم کی بھی مدد ہو جائے گی کیونکہ اس کی آخرت بچ جائے گی اور دنیا میں گنہگار ہونے سے بچ جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں ہے طریقہ کار مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کا. آخری بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے، وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاؤ. نمبر 4، عام مسلمانوں کے، زید، عمر، بکر، خالد، کوئی بھی ہے اس کے خیر خواہ بن جاؤ.
کوئی بھی تمہارا مسلمان بھائی ہے اس کی خیر خواہی کرو، اس کا کہیں نقصان ہو رہا ہے اسے نہیں پتہ چل رہا اسے بتائیں، اسے نفع کی طرف لائیں، اس کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، اسے آگاہ کریں کہ یار یہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہے، یہاں آپ کی آخرت کا نقصان ہے۔ خیر خواہی کریں اپنے بھائی کی، اور جب دوسروں کی خیر خواہی کریں گے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر پوری طرح اس بندے کی خیر خواہی کرتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، میں تو اس کا پروردگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات پھر وہ اس بندے پر بہت زیادہ خیر خواہی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے سے خیر اسی لیے ختم ہو گئی، ہم کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتے، بس اپنی خیر خواہی، آپا دھاپی، اپنا آپ سکور ہو، باقی کچھ بھی نہیں، دائیں بائیں محلے داری میں اڑوس پڑوس میں۔ اب تو اللہ معافی دے کوئی کسی گھر میں چور بھی پڑ جائے تو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، تو ساتھ والے پڑوسی ادھر ہی دبک کے بیٹھ جائیں گے، بھائی تھوڑا سا باہر نکلو، اپنے بھائی کو سپورٹ کرو، کوئی شور شرابہ کرو تاکہ اس کا مال چوری ہونے سے بچ جائے، سپورٹ کرو، یہ نہیں کہ مجھے کیا، ہمارا گھر تو بالکل سکور ہے بس آرام سے پڑے رہو۔ اس طرح تو پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس طرح تو پھر کبھی آپ کے اوپر بن گئی، وہ بھی کہیں گے بھائی پڑے رہو اپنے نرم اور گرم بستروں میں، یعنی وہاں سے چیخنے چلانے کی آواز بھی آ رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ان بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے، آرام سے پڑا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تھوڑی سی ہمت، میں یہ نہیں کہتا جا کے چور سے گتھم گتھا ہو جائے، بھائی جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے، کوئی پٹاخہ آپ کے پاس پٹاخہ ہی پھوڑ دے وہ بھاگ جائے گا، کوئی آپ کے پاس رائفل ہے لائسنس والی ہوائی فائرنگ ہی کر دیں، ڈرائیں اور دروازے پہ لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں اپنے لوہے کے دروازے پر، کم سے کم یہ تو پتہ چلے کوئی آ گیا پیچھے سے، اپنے بھائی کی مدد کریں، یہ بھی مدد ہے، اس کا مال بچ جائے گا، اس کی جان بچ جائے گی اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونے سے بچ جائے گی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ ہم اگر سارے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں نا، انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہم کیا کریں، اپنا مست ہیں، اپنا ماسک لگایا ہوا ہے، اپنی اینک لگائی ہوئی ہے، اپنی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اپنی چادر لپیٹی ہوئی ہے، اپنا بسترا، یعنی دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے، چپ کر کے کان دبا کے نکل جاؤ۔ ہاں جہاں آپ نہیں روک سکتے وہاں آپ کی مجبوری ہے، لیکن جہاں آپ کو پتہ اللہ کا شکر ہے اتنی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے، میں یہاں آواز اٹھاؤں تو یہاں ظلم رک سکتا ہے، تو وہاں کی حد تک ہمیں ظلم روکنا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپا دھاپی ہوگی تو پھر کون کس کا بنے گا، کون کس کے کام آئے گا۔ اور رسول پاک نے فرمایا عام مسلمانوں کی خیر خواہی سراسر دین ہے، دین صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ مسلمانوں کی حمایت کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا سوچنا، ان کو نقصان نہ پہنچنے دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور جب آپ خیر خواہی کریں گے، میں نے کئی بندے ایسے دیکھے ہیں خیر خواہی کو یاد رکھتے ہیں، خیر خواہی ان کے ساتھ کبھی کی جائے تو کوئی ایسا موقع بن جائے وہ بھی خیر خواہی میں آپ کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، ان کے دل میں شرم محسوس ہوگی، یار یہ بندہ میرے لیے اس موقع پر خیر خواہی کی اس نے اور میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، وہ آپ کی خیر خواہی کرے گا۔ تو ایک دوسرے کے کام آنا، یہی تو انسانیت ہے اور یہی حقیقت میں مسلمان ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث مبارکہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ ان چاروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ سراسر دین ہے۔ یا اللہ اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما، اس حدیث مبارکہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى له، اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم انصر اخواننا المظلومین والمجاہدین فی غزہ وفلسطین وفی کل مکان، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین واخذل الکافرین والمنافقین والمرتدین والمتذبذبین۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.